بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹس کا جو مطالبہ تھا اور جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے، اور اس میں پھر جو کچھ ہوتا رہا اور مختلف تاریخوں پر امتحانات لیے گئے، اور اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ پہلے تو جو اسٹوڈنٹس کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آج پشاور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسلام آباد کے ڈی چوک پر ایک احتجاجی مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ مظاہرہ ہو رہا ہے مستفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے بینر کے نیچے۔ مستفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ یہ پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری کا اسٹوڈنٹس ونگ ہے، انہوں نے یہ مظاہرہ بیسیکلی شروع کیا جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حقوق کے لیے، اور پھر وہ مظاہرہ جو ہے وہ بڑا فیمس ہوتا گیا، اور جو میڈیا ہے اس نے کوریج دی، اور جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان تک بھی اس کا میسج بھی گیا اور ان تک پیغام بھی پہنچا۔ جو صدر ہیں، مرکزی صدر ہیں ایم ایس ایم کے عرفان یوسف نے بھی اس کے اوپر بڑی محنت کی اسٹوڈنٹس کے حقوق کے لیے، اور انہوں نے بھی ارباب اختیار کو جھنجھوڑا کہ جو ایم بی بی ایس کرنے کے لیے جو داخلہ ٹیسٹ ہے ایم ڈی کیٹ، اس کے نام پر جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جو مختلف جو اتھارٹیز ہیں یا جو پی ایم سی ہے ان کی طرف سے، تو وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کراچی میں بھی احتجاج ہوا، لاہور میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج بڑھتے بڑھتے اب پہنچ گیا اسلام آباد ڈی چوک پر بھی۔ اس میں جو ان کی طرف سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی کے خلاف، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو داخلہ ٹیسٹ کی شفافیت ہے اس پر طلبہ نے سوالات کھڑے کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان جو غیر قانونی پالیسیوں کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں طلبہ ناکام ہوئے ہیں ان ٹیسٹوں میں سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ کاری غلط تھا۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے جو احتجاج ہے اس میں جو مطالبہ کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن ہم پر تجربات نہ کرے، پہلے والا طریقہ بحال کیا جائے جس میں اکٹھا سب سے جو فزیکل ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ طلبہ نے مطالبہ کیا کہ پورے ملک میں ایک ہی دن ہی ٹیسٹ ہونا چاہیے جیسے پہلے ہوتا تھا۔ مظاہرہ کرنے والے طلبہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، وزیر اعظم عمران خان سے بھی مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پی ایم سی کی نالاکی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی، اس وجہ سے ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہماری بات سنی جائے۔ طلبہ نے کہا کہ داخلہ ٹیسٹ کی جوابی کاپی بھی ہمیں نہیں دی گئی جو ہمیشہ دی جاتی تھی، کبھی آن لائن داخلہ ٹیسٹ میں انٹرنیٹ کی فراہمی معطل ہوتی تو کبھی دی گئی الیکٹرانک ڈیوائس جو ٹیبلٹ تھی وہ اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی تھی۔ منظور نظر طلبہ کو داخلہ ٹیسٹ میں آسان سوالات دینے کا بھی انکشاف ہوا ہے، اور طلبہ نے مطالبہ کیا کہ پی ایم سی کے تحت آن لائن داخلہ ٹیسٹ کا کالعدم قرار دیا جائے، اور دوبارہ ایک ہی روز فزیکل ٹیسٹ لیا جائے جو پہلے ایک مروجہ طریقہ ہے پی ایم سی کا، یا اس سے پہلے پی ایم ڈی سی تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا اور جس طریقے سے وہ ٹیسٹ لیتے تھے، دوبارہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسی طریقہ سے ٹیسٹ لیے جائیں، کیونکہ یہی قانون کے مطابق ہوگا، اور یہی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فلاح و بہبود بھی اسی میں ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2020 میں بیسیکلی اس معاملے کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، تب تو لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے میں ریلیف نہیں دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی تھی اور معاملہ پاکستان میڈیکل کمیشن کو بھجوا دیا تھا۔ پھر یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی گیا، ابھی ریسنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر نوٹس جاری کیے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور آج یہ معاملہ 2 رکنی بینچ تھا جو پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے سامنے گیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے جو درخواست ہے اس کو منظور کر لیا، اور یہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی درخواست تھی۔ اب اس میں جو موقف اختیار کیا گیا اور اس میں جو کچھ کہا گیا اس درخواست میں، یہ درخواست جو سننے والا بینچ ہے جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے سماعت کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایڈوکیٹ عدنان حیدر یوسف زئی کی درخواست پر سماعت کی گئی ہے، اور ایڈوکیٹ عامر اختر یہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ مختلف اسٹوڈنٹس کی طرف سے درخواستیں تھیں جس میں مختلف وکلاء پیش ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست گزار نے مطالبہ کیا کہ اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور اسے فوری طور پر بند کیا جائے، ان نتائج کو کالعدم قرار دیا جائے اور دوبارہ جو قانون کے مطابق ٹیسٹ لیا جائے۔
سماعت کے دوران وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پی ایم سی میڈیکل کالجوں اور یونیورسٹیوں کے انٹری ٹیسٹ ایک پرائیویٹ ایجنسی کے ذریعے لیتا ہے، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال ٹیسٹنگ کے عمل میں اختلافات تھے اور ابتدائی امتحانات میں کامیاب ہونے والے طلبہ کیسے ناکام ہوئے جب حتمی نتائج سامنے آئے۔ ابتدائی امتحانات میں اسٹوڈنٹس کامیاب ہوئے، لیکن جب حتمی نتائج سامنے آئے تو اس میں جو کامیاب اسٹوڈنٹس تھے وہ کیسے ناکام ہوئے، اس پر سوالات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ بہت ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وکلاء نے اپنے موکلین کے مطالبے پر عدالت سے استدعا کی کہ پی ایم سی ایکٹ کے سیکشن 18 کے تحت تمام میڈیکل کالجوں کے لیے ایک ہی دن جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے، ایک ہی ٹیسٹ ہو اور وہ فزیکل ٹیسٹ ہو، اور ساتھ کہا کہ جو ایم ڈی کیٹ کا انعقاد ہے وہ ایک ہی دن کیا جائے، اور جو اب تک جو ٹیسٹ لیا گیا ہے اور اب تک جو ریزلٹس آئے ہیں، جو نتائج ہیں، ان کو غیر قانونی، غیر اہم اور غلط قرار دیا جائے اور کالعدم قرار دیا جائے۔ ابتدائی جو بحث ہے عدالت میں سنی گئی۔ عدالت نے درخواست کو سماعت کے قابل قرار دیتے ہوئے 3 دن کے اندر پی ایم سی سے مکمل جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی کی ہے، اور عدالت نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو درخواست گزار ہیں، جو ان کا موقف ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال اور یہ اتنے عرصہ سے ایم ڈی کیٹ کا جو امتحان ہے وہ ہوتا آ رہا ہے، اسٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں، اور یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے محنت کے بلبوتے پر میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور لائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، ان کو ریلیف نہیں ملے گا ان کے امتحانات میں، اور اس حد تک لوگ محنت کرتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ کے وہ امتحان دیتے ہیں، اور جب ان کے ٹیکنیکل جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے اور ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے اور ان کی نالائکیوں کی وجہ سے اگر امتحانی نظام میں کوئی خرابی آتی ہے، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ باقیوں سے الگ سلوک کیا جا رہا ہے، تو اس پر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان میڈیکل کمیشن جب سے بنا ہے تب سے ہی یہ متنازع چلتا آ رہا ہے، اور ان کے جب پہلے اس کو بنایا گیا، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ میں معاملات گئے، پھر جب یہ کام کرنے لگ گیا تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام اس نے کیا کرنا تھا، جیسے میں نے اس دن بتایا آپ کو کہ پاکستان میڈیکل کمیشن یہ ہے، یا پاکستان ویٹنری جو میڈیکل کمیشن ہے پی وی ایم سی، ہر طرف تباہی ہے، کوئی نظام نہیں ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم مطالبہ کریں گے کہ ان اسٹوڈنٹس کے جو رائٹس ہیں، جو ان کا مطالبہ ہے، جو یہ مانگ رہے ہیں، وہ ان کو دیا جائے، اور جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کا دوبارہ ٹیسٹ ہو، اور ایک ہی دن فزیکل ٹیسٹ ہو، جو پہلے مروجہ طریقہ تھا اسی کے تحت جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے، اور ان اسٹوڈنٹس کو ریلیف دیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ بڑی محنت سے، بڑی مشقتوں سے یہ یہاں تک پہنچتے ہیں، ان کو مایوس نہ کیا جائے اور ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔